جب آپ کسی سے 1 منٹ کے لیے ناراض ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا 60 سیکنڈ کا سکون برباد کر دیا ہے۔ تم غلام ہو اس شخص کے سامنے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ جو جتنی توجہ کے قابل ہو اس کو اتنی ہی اہمیت دو۔ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو دو گے۔ کسی دوسرے کی خوشیاں صرف اس وجہ سے خراب نہ کرو کیونکہ تم اپنی نہیں پا سکے۔ دوسروں کی ہر بات یا حرکت کو دل پر نہ لیا کریں، وہ آپ کے متعلق اتنا زیادہ نہیں سوچتے جس قدر آپ سوچتے ہیں۔ لوگ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے آپ کو عزیز رکھتے ہیں تو اسے محبت سمجھنے کی غلطی مت کیجیے۔ جو جتنا تمہارا ہے تم بھی اس کے اتنا ہی رہو، کیونکہ زیادہ دل کی غلامی میں عزت کی نیلامی ہو جاتی ہے۔ جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں، کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی۔ ہاں، مگر خاموشی آپ کو مزید تذلیل سے ضرور بچا لیتی ہے۔ دل کا اچھا ہونے سے کہیں بہتر ہے انسان زبان کا اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں۔ آپ کی اہمیت تب تک ہے جب تک آپ اپنی موجودگی کا احساس دوسروں کو دلاتے رہیں گے۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر بھی آپ کا ساتھی آپ سے ناخوش ہے تو اسے آزاد کر دیں۔ اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چھین لیتی ہے تو سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ اسے ادھر ہی رہنے دیں، کیونکہ اصلی مرد چوری نہیں ہوتے۔ 3 چیزیں جنہیں کبھی خریدا نہیں جا سکتا، صرف کمایا جا سکتا ہے: ایک پرسکون ذہن، ایک صحت مند جسم، ایک محبت سے بھرا ہوا گھر۔ جو عورت اس مرد کو نہ سنبھال سکے جس نے اسے دل سے محبت کی ہو، ایسی عورت بدقسمتی کی بہت بڑی مثال ہے۔ کسی بے قدر شخص سے کی جانے والی مخلص محبت آپ کو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ دھوکہ دینے کے لیے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے تعلق کو سمجھ سکیں۔ مرد اس عورت کے لیے بڑا دیوانہ اور پاگل ہو جاتا ہے جس عورت کے پاس 2 چیزیں ہوں: ایک خوبصورت چہرہ اور دوسرا نرم دل۔